یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے وہ جھیل؟ میں نے آسمان سے اترتے ہوئے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ دور نہیں ہے، بڑا پرفضا مقام ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے ہم یہاں کچھ دیر کیوں نہ قیام کریں؟ جیسا آپ مناسب خیال فرمائیں سر، رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے مجھے ذرا خوف محسوس ہوگا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں جو آپ کے ساتھ ہوں۔ جی معافی چاہتی ہوں، اس نے کہا، اور پھر میں اس جھیل کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ ویسے بھی اس لڑکی کی حماقت تھی کہ وہ اب بھی اس سفر کو جاری رکھنا چاہتی تھی۔ بھلا ان خوفناک اندھیروں میں آگے کا سفر کیسے ممکن ہوگا؟ پتہ نہیں اطراف میں کیا کیا ہے اور راستہ کیسا۔ مجھے تو اس کے بارے میں پوری تفصیلات بھی نہیں معلوم تھی۔ البتہ جب وہ جھیل آ گئی تو میں نے گاڑی اس سمت لے جا کر روک دی۔ وہ نیچے اتر گئی اور فضا میں گہرے سانس لینے لگی۔ پھر اس نے کہا، بار بار آپ سے تذکرہ کر کے مجھے خود بھی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ آگے ڈرائیونگ جاری رکھ سکیں گے؟ کیوں، کیا مشکل پیش آئے گی اس میں؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ یہ راستہ آپ کے لیے اجنبی ہے۔ کیا ان جنگلات میں درندے پائے جاتے ہیں؟ قطعی نہیں، بالکل نہیں، یہاں دور دور تک درندوں کا وجود نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں گاڑی سے نیچے اتر کر گھاس پر ایک جگہ دراز ہو گیا۔ ایک چھوٹے سے پتھر پر اپنا سر رکھ کر میں نے آسمان پر نگاہیں جما دی۔ بے وقوف تھی وہ، اب بھلا آگے سفر کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے اطمینان ضروری تھا۔ میں نے اسے کہا، میرا خیال ہے لینڈ روور کا بونٹ کھول دو تاکہ انجن ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے خاموشی سے میری ہدایت پر عمل کیا اور اس کے بعد وہ کافی اور سینڈوچز وغیرہ نکالنے میں مصروف ہو گئی۔ میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ حالانکہ راستے میں گرد کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اول تو وہاں کی فضا اور پھر پہاڑی ماحول، ہوا بھی بہت معتدل رفتار سے چل رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں خاموشی سے لینڈ روور کے پاس آ کھڑا ہوا اور پھر میرا ہاتھ لینڈ روور کے ایک مخصوص حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے سوئچ لائنر کے نیچے جو تار لگا ہوا تھا اس کا کلپ چٹکی میں دبایا اور اسے آہستہ سے اپنی جگہ سے سرکا دیا، اس طرح کہ بظاہر وہ تار سوئچ لائنر میں لگا ہوا محسوس ہو اور کوئی یہ اندازہ نہ لگا پائے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے۔ اس کام کو میں چشمے زدن میں سر انجام دے رہا تھا اور اس کے بعد میں اسی جگہ آ بیٹھا جہاں ویلسیا بیٹھی ہوئی میرے لیے مگ میں کافی نکال رہی تھی۔ اس نے سینڈوچز کا پیکٹ بھی کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور میں بڑے اطمینان سے سینڈوچز کے ٹکڑے اپنے دانتوں سے کترنے لگا، ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ بھی لیتا جا رہا تھا۔ گرم کافی نے واقعی اس ماحول میں لطف دے دیا تھا۔ ویلسیا بھی خاموشی سے کھانے میں مصروف تھی۔ جب ہم دونوں کافی اور سینڈوچز سے فارغ ہو گئے تو اس نے تمام سامان لپیٹ کر لینڈ روور میں رکھا اور پھر سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ تھوڑی دور تک میں چلتی ہوں، اس کے بعد آپ ڈرائیونگ سنبھال لیجئے گا، اوکے؟ میں نے گردن ہلا دی اور ویلسیا سیلف لگا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی، لیکن جو کارنامہ میں نے سر انجام دیا تھا وہ معمولی نہیں تھا۔ بڑے بڑے میکینک بھی اسے نہیں پکڑ سکتے تھے۔ گاڑی کا سیلف گھوم رہا تھا لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو سکی۔ ویلسیا نے حیران لہجے میں کہا، ارے یہ کیا ہوا؟ تعجب ہے، یہ تو نئی لینڈ روور ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن نہ جانے کیوں، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ویلسیا کافی دیر تک کوشش کرتی رہی اور اس کے بعد بڑے پریشان لہجے میں بولی، یہ تو واقعی بہت خوف زدہ کر دینے والی بات ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور رات چونکہ گہری ہونے لگی تھی اس لیے وہ میری ان نگاہوں کا جائزہ نہیں لے سکتی تھی، ورنہ یقینی طور پر ان کی جانب سے مشکوک ہو جاتی۔ وہ سوال کر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور اس سوال کا جواب میرے پاس موجود تھا، لیکن یہ جواب میں اسے نہیں دے سکتا تھا۔ مقام بہت پرفضا تھا۔ صورتحال سے مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ رات کے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھتی چلی جائے گی۔ ویلسیا نے بونٹ کھولا اور اس پر جھک گئی، لیکن رات کی تاریکی میں وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بہت بے چین نظر آ رہی تھی وہ۔ اس نے بونٹ اسی طرح کھلا رہنے دیا اور میرے قریب پہنچ کر بولی، مسٹر شاہ، کیا آپ تھوڑی بہت گاڑی کی مشینری سے واقفیت رکھتے ہیں؟ افسوس نہیں، کبھی موٹر میکینک بننے کا موقع نہیں ملا، میں نے کسی قدر ترش لہجے میں کہا۔ ویلسیا میرے لہجے کی ترشی کو محسوس کرنے لگی۔ وہ بیچاری شرمندہ نظر آتی تھی۔ چند لمحات اسی طرح خاموش رہی، پھر بولی، میں بے حد شرمندہ ہوں جناب، بہت ہی شرمندہ ہوں، مگر آپ یقین کریں میرا قصور نہیں ہے۔ نئی گاڑی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا مختصر سفر طے کرنے کے بعد اس میں ایسی کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ صورتحال واقعی بڑی پریشان کن ہے مس ویلسیا، ہم واپس بھی نہیں جا سکتے اور یہاں رکنا بقول آپ کے خطرناک ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ بونٹ بند کر دیجئے، اب تو دن کی روشنی ہی میں کچھ ہو سکتا ہے، گویا رات ہمیں یہاں گزارنی پڑے گی۔ آپ جیسا بھی پسند کریں، اگر فورٹ لائن تک پیدل چلنا ممکن ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اوہو، یہ تو کسی طور ممکن نہیں ہے، ویلسیا نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ تو پھر دن کی روشنی کا انتظار کیا جائے، مگر دن کی روشنی ہی میں کیا ہوگا؟ جو ہوگا سامنے آ جائے گا، میں نے بدستور ترش لہجے میں کہا، اور ویلسیا گہری سانسیں لینے لگی۔ کچھ دیر اسی طرح خاموش رہی اور پھر غالباً اس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا
کہ اب ان حالات میں کچھ ہونا مشکل ہی ہے، چنانچہ وہ بھی خاموش ہو گئی اور ایک پتھر پر جا بیٹھی۔ میں لینڈ روور کے بونٹ کے پاس کھڑا رہا تھا۔ بونٹ کیونکہ بند ہو چکا تھا اس لیے میں نے اس پر بازو ٹکا لیا تھا اور رات کی تاریکیاں دیکھ رہا تھا۔ ہم لوگ چونکہ تھوڑا بہت کھا پی چکے تھے اس لیے اب مزید ضرورت نہیں تھی، تاہم ابھی برگر کافی مقدار میں موجود تھے اور کافی بھی۔ میں نے ویلسیا سے کہا، کیا خیال ہے مس ویلسیا، ایک کافی کا کپ اور پیا جائے؟ آپ پریشان نہیں ہیں مسٹر شاہ؟ بالکل نہیں، میرا مطلب ہے رات ہمیں کھا تو نہیں جائے گی مس ویلسیا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر خیر کیا جا سکتا ہے، آئیے جھیل کے کنارے موسم کافی خوشگوار محسوس ہوتا ہے، میں نے کہا اور وہ میرے قریب آ کھڑی ہوئی، کچھ سہمی ہوئی سی بھی تھی، ویسے بھی کہہ چکی تھی کہ وہ ایسے کاموں کے لیے موزوں نہیں ہے، اس کا خوفزدہ ہونا بجا ہی معلوم ہوتا تھا۔ بھرطور ہم جھیل کے کنارے چہل قدمی کرتے رہے۔ یہ بات وہ بتا چکی تھی کہ ان علاقوں میں درندوں کا وجود نہیں ہے، یقینی طور پر یہ بات تصدیق شدہ ہوگی، تاہم میں محتاط تھا، کہیں کہیں پرندے بسیرا کرنے کے لیے آ رہے تھے تو سرسراہٹیں پیدا ہو رہی تھی، ورنہ ماحول پر گہری خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ اس نے کسی قدر سہمے ہوئے انداز میں کہا، کیا ہم گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا دیں؟ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے یہ تاریکی بہت دہشت زدہ کر رہی ہے۔ کیا رات بھر گاڑی کی لائٹیں جلائے رکھیں گے مس ویلسیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کچھ دیر، میرا خیال ہے ایسا نہ کریں کیونکہ بیٹری ختم ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، اور ہمیں ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویلسیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے چند لمحات سوچا اور اس کے بعد لینڈ روور کی جانب بڑھ گیا اور پھر لینڈ روور کی چوڑی سیٹوں پر میں پاؤں پھیلا کر جا بیٹھا۔ ویلسیا باہر ہی تھی، میں نے اسے آواز نہیں دی تھی، وہ اپنی ہمت کو آزما رہی تھی، لیکن باہر گہرے سناٹے نے اسے واقعی خوف زدہ کر دیا اور چند ہی لمحات کے بعد وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہو گئی۔ کھڑکیاں دروازے بند کر لیں مسٹر شاہ؟ اس نے سوال کیا۔ کیوں؟ نہیں، میں ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ تم کہاں آرام کرو گی ویلسیا؟ میں نے سوال کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا خیال ہے تم اگر پسند کرو تو باہر جھیل کے کنارے جا کر سو جاؤ، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ارے نہیں میں باہر تو نہیں سو سکوں گی، اور پھر ویسے بھی کافی سردی ہو جائے گی، دیکھیے نا آہستہ آہستہ سردی بڑھ رہی ہے، تو پھر اندر ہی لیٹ جاؤ، کیا حرج ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں نیند نہیں آئی ہوگی ڈیئر ویلسیا۔ ہاں بس کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، آپ سو جائیے مسٹر شاہ۔ نہیں ویلسیا، مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ میں اگلی سیٹ سے اٹھ کر پچھلے حصے میں آ گیا اور وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے مس ویلسیا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی مسٹر شاہ، اس نے اچانک میرے مؤدب لہجے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ زندگی میں آپ کبھی ایسے لمحات سے دو چار نہیں ہوئی جو آپ کے لیے بالکل ذاتی نوعیت کے ہوں، آپ کی پسند کے مطابق؟ میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں، آپ یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے آج اس تجربے کو بھی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ در حقیقت میں بھی تھوڑا بہت جھوٹ بول لیتا ہوں مس ویلسیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اتنا شریف آدمی نہیں ہوں جتنا میں نے کہا تھا مسٹر شاہ، اور چونکہ جھوٹ کا آغاز آپ کر چکی ہیں اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے پر بالکل اعتماد نہیں کریں گے، نہ آپ مجھ پر نہ میں آپ پر۔ مسٹر شاہ، دو ہی صورتیں ہیں مس ویلسیا، یا تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں اور یا آپ کو اپنے جھوٹ کا شکار ہونا پڑے گا۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی اور میری آنکھوں میں نیلاہٹیں اترنے لگی، پھر ان نیلاہٹوں نے پورا ماحول نیلا کر دیا اور میں اپنے آپ کو بھول گیا، ویلسیا کو بھی بھول گیا، ماحول کو بھی بھول گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ نیلاہٹیں تھیں، ویلسیا کا جھوٹ تھا اور ویلسیا تھی۔ صبح کی روشنی کی کرنیں آہستہ آہستہ شیشوں سے اندر داخل ہونے لگی اور ماحول نمایاں ہوتا چلا گیا۔ اگلی سمت کے شیشے چونکہ کھلے ہوئے تھے اس لیے پرندوں کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ جھیل کے کنارے دما چوکڑی مچی ہوئی تھی اور پرندے اور چھوٹے چھوٹے جانور پوری طرح زندگی سے دلچسپی لے رہے تھے۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر ویلسیا کو۔ وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں اور سانسیں گہری گہری چل رہی تھیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں لینڈ روور سے نیچے اترا اور جھیل کے قریب پہنچ گیا۔ ویلسیا سوئی ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد میں واپس آیا اور ویلسیا کو اسی طرح گہری نیند میں ڈوبا پایا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک دم اس سوئچ لائنر کا خیال آیا جسے میں نے ڈھیلا کر دیا تھا۔ اب یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، اس لیے سوئچ لائنر کو بھی درست ہو جانا چاہیے تھا۔ با آہستگی میں نے بونٹ کھولا اور سوئچ لائنر کے پن کو اسی کی جگہ سیٹ کر دیا۔ بونٹ بند کر دینے کے بعد میں آہستہ آہستہ پیچھے آیا اور پھر میں نے ویلسیا کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے اس کو آواز دی۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ چند لمحات وہ ماحول کا جائزہ لیتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر رات کی ساری کہانی تحریری شکل میں درج ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا خیال ہے منہ ہاتھ وغیرہ دھو لو، اس کے بعد ناشتہ کرنا ہوگا، یا پھر یہیں وقت گزارنے کا ارادہ ہے؟ میرے لہجے میں کوئی لچک، کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی احساس نہیں تھا۔
یہ انداز بھی نہیں تھا میرا کہ میں اسے تسلیم کر رہا ہوں۔ وہ نگاہیں گما کر مجھے دیکھنے لگی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے بھرپور نگاہوں سے میرا جائزہ لیا اور دیر تک میرے چہرے کو گورتی رہی۔ میں اس کی ایک کیفیت کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنے انداز میں بھی کوئی نرمی پیدا نہیں کی۔ تب وہ گہری سانس لے کر نیچے اتری اور اس کے بعد جھیل کی جانب بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھویا۔ اس دوران میں ایک پتھر پر جا بیٹھا تھا۔ وہ چند لمحات انتظار کرتی رہی کہ اس کے جھیل سے واپس آ جانے کے بعد میں اس سے مخاطب ہو جاؤں، لیکن جب میں اس سے مخاطب نہ ہوا تو اس نے وہ سامان اٹھایا جس میں کھانے پینے کی اشیاء موجود تھی۔ کافی البتہ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور مقدار میں بھی کم تھی، تاہم کام چلایا جا سکتا تھا۔ اس نے چند چیزیں میرے سامنے رکھی اور واپس مڑ گئی۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ناشتہ کرے گی یا نہیں۔ خود ناشتہ کرنے کے بعد میں تیار ہو گیا اور پھر ویلسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کیا کرنا ہے گاڑی کے سلسلے میں؟ اس نے پوچھا۔ ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں۔ اوکے، پھر یہ سامان اٹھا کر پیچھے رکھ دو۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ میں نے سوال کیا اور اس نے خاموشی سے گاڑی کی چابی میرے حوالے کر دی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوالیہ انداز تھا، جیسے معلوم کرنا چاہتی ہو کہ اس ناکارہ لینڈ روور کا کیا کرنا ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اگنیشن میں چابی لگائی اور سوئچ آن کر دیا۔ اس کے بعد پہلے ہی سیلف پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ویلسیا کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ وہ شدید حیرت کا شکار ہو گئی۔ میں نے پر اعتماد انداز میں گاڑی ریورس کی اور پھر اسے اس راستے کی جانب آگے بڑھا دیا جدھر ہمیں سفر کرنا تھا۔ ویلسیا حیرتوں میں غوطے کھاتی رہی، بار بار چونک کر میری صورت دیکھنے لگتی تھی، لیکن میں سامنے نگاہیں جمائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر غالباً وہ اس خاموشی سے اکتا گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مسٹر شاہ؟ گاڑی کیسے سٹارٹ ہو گئی؟ آپ نے دیکھا نہیں مس ویلسیا؟ میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا مطلب بالکل وہی نکلتا ہے۔ گویا آپ نے جان بوجھ کر، مگر کیسے؟ اس نے سوال کیا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مسٹر شاہ، وہ جلائے ہوئے انداز میں بولی۔ جی مس ویلسیا، مجھے جواب دیجئے، بات کیوں نہیں کر رہے آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا مس ویلسیا؟ میں نے سوال کیا۔ بس نہیں کیا تو پھر میں بھی نہیں بول رہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا اور وہ خاموش ہو گئی۔ پھر یک بیک ہنس پڑی۔ عجیب ہیں آپ۔ جی میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ مسالت پر آمادہ ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کا رویہ اتنا خشک کیوں ہو گیا ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اس نے کہا۔ شاید آپ کا خیال درست ہے۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں مسٹر شاہ۔ میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں مس ویلسیا۔ آپ بہت عجیب انسان ہیں مسٹر شاہ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سے بے تکلفی سے باتیں کروں یا آپ کا احترام کروں۔ فیصلہ کر لیں تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، میں نے کہا اور وہ ہنسنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر میرے شانے پر ٹکا دیا۔ غالباً اس نے مجھے تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور لینڈ روور ڈرائیو کرتا رہا۔ یہ اندازہ تو مجھے بہت پہلے سے تھا کہ اسے بالآخر میرے حق میں دستبردار ہو جانا ہے۔ لینڈ روور ناہموار راستوں پر سفر کرتی رہی۔ درمیان میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو قابل ذکر تھا۔ البتہ کافی فاصلے تک سفر کرنے کے بعد اس نے اچانک چونک کر کہا، ایک بات پوچھوں، سچ بول دیں گے؟ میں نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، کوشش کروں گا۔ افسوس تو یہی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا تو جھوٹ کی بنیاد پر۔ ہاں، واقعی اس کا مجھے بھی افسوس ہے، لیکن آپ تو گاٹے میں نہ رہے اور تم۔ میں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکا دیا اور بولی، پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ میں نے کہا اور وہ چونک کر پھر سیدھی ہونے لگی۔ ہاں، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا لینڈ روور کا انجن واقعی خراب ہو گیا تھا؟ سچ بولنے کی بات کی ہے تم نے مس ویلسیا۔ ہاں، لیکن مجبور نہیں کر سکتی آپ کو۔ تو پھر یوں سمجھ لو کہ انجن بالکل خراب نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس کا اندازہ تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ خراب ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ نئی گاڑی ہے؟ میں نے کہا اور وہ کچھ نہ بولی، بس بار بار مسکرانے لگتی تھی۔ عجیب سی لڑکی تھی۔ صحیح معنوں میں اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ فورٹ لائن تک کا سفر انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا اور اس میں خاصی دیر لگی۔ تاہم ہم جس وقت وہاں پہنچے تو سورج پوری طرح آسمان کی بلندیوں پر چمکنے لگا تھا۔ دور ہی سے فورٹ لائن نظر آ رہا تھا، ایک قدیم قلعہ جس کے در و دیوار ہواؤں کی نمی سے کالے پڑ چکے تھے۔ جگہ جگہ ٹوٹے پھوٹے پتھروں کے انبار نظر آ رہے تھے۔ بڑا بھیانک علاقہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تنہا انسان یہاں بہت خوف محسوس کر سکتا تھا۔ ہماری آمد کی اطلاع مسٹر مارٹن ہوپ کو ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویلسیا مجھے لیے ہوئے سامنے کے حصے کی جانب آئی۔ قلعے کا دروازہ بغیر کواڑوں کا تھا اور پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ بڑا پراسرار اور سنسنی خیز ماحول تھا۔ اندر کافی خنکی تھی جس کا بظاہر اس موسم میں جواز نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ اس جگہ کی خاموشی اور تنہائی ہو۔
جس نے ماحول کو اس انداز میں پیش کر دیا تھا۔ ہم صاف ستھری زمین پر چلتے رہے اور پھر ایک بڑے سے ہال میں پہنچنے کے بعد میں نے ویلسیا سے پوچھا، اب مسٹر مارٹن ہوپ سے ملاقات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی خاموشی، اتنا سناٹا، شروع ہی سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی مس ویلسیا۔ بہرحال اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ میری ملاقات مسٹر مارٹن ہوپ سے کرائیں۔ ویلسیا چند لمحات انتظار کرتی رہی اور پھر اس نے زور سے آواز لگائی، مسٹر ہوپ، مسٹر ہوپ۔ 2 یا 3 آوازیں لگائی گئیں۔ آوازوں کی باز گشت کھنڈر کے ہر حصے میں ابری تھی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میری چھٹی حس کسی خطرے کا اعلان کر رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے۔ ویلسیا نے مزید کئی آوازیں لگائیں، لیکن اس کی کسی بھی آواز کا کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے مسٹر مارٹن ہوپ کا قیام یہی تھا اور وہ ہمیں یہاں مل جائیں گے؟ 100% پروگرام یہی تھا۔ ویلسیا نے جواب دیا اور اس کے چہرے میں عجیب سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اور آواز میں خوف کی لرزشیں پائی جاتی تھیں۔ میں کسی قدر بور ہونے لگا اور اب بڑی سنجیدگی سے مجھے ایک بات کا احساس ہونے لگا جس کا اظہار میں نے کم از کم ویلسیا پر نہیں کیا۔ کئی آوازیں لگانے کے بعد ویلسیا نروس نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے یا تو مسٹر مارٹن ہوپ یہاں موجود نہیں ہے یا پھر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویلسیا آہستہ سے بولی، آئیے ہم انہیں تلاش کریں۔ میں جانتا تھا کہ کسی ایسے شخص کو اس کھنڈر نما قلعے کے کون سے حصے میں تلاش کیا جا سکتا ہے جس کا مستقل قیام اسی جگہ ہو۔ یقینی طور پر اندر پہنچنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ قلعہ باہر سے جس قدر بوسیدہ نظر آتا ہے، اندر سے اتنا بوسیدہ نہیں ہے۔ صرف بیرونی حصے تھے جو ٹوٹ پھوٹ گئے تھے اور اس عمارت کو کھنڈر بنا کر پیش کرتے تھے، جبکہ بعض اندرونی حصے اتنے مضبوط تھے کہ صدیوں تک ان کے زوال کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ہم اب پوری احتیاط کے ساتھ ایک ایک جگہ کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے ایک سمت انگلی سے اشارہ کیا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ جگہ ایسی تھی جہاں قیام کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس جگہ سے بیرونی نظارے بھی بآسانی کیے جا سکتے تھے، اور میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ جس بڑے سے کمرے میں ہم داخل ہوئے وہاں کا ماحول بھی دوسری جگہوں سے مختلف نہیں تھا۔ اندر ایک روشن دان سے آنے والی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور کمرے کا منظر نمایاں تھا۔ یہاں کچھ سامان کے انبار لگے ہوئے تھے، ایک بستر جو بہت ہی نفیس قسم کا تھا، کھانے پینے کی اشیاء، ایک مٹی کے تیل کا چولہا، خشک دودھ کے ڈبے، بسکٹ، کافی وغیرہ۔ یہاں سب کچھ موجود تھا، لیکن مسٹر مارٹن ہوپ یہاں بھی موجود نہیں تھے۔ میں نے مسکرا کر اس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک بات کی خوشی ہے مس ویلسیا۔ کیا؟ اس نے چونک کر کہا، ہم یہاں عمدہ کافی بنا سکتے ہیں۔ ویلسیا کے ہونٹ کھلے اور پھر ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ کیا خیال ہے، کیا تم اس وقت یہ کام کرنا پسند کرو گی؟ آپ نہایت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں مسٹر شاہ، لیکن میں اتنی مضبوط نہیں ہوں۔ آخر مسٹر مارٹن ہوپ کہاں گئے؟ اگر وہ کہیں گئے بھی ہوئے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آخر وہ کس طرح یہاں سے گئے ہوں گے؟ کیا تمہارے خیال میں ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوگا جس میں وہ یہاں سے کہیں جا سکتے ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ افسوس، بعض اوقات ایسے معاملات میں الجھنا پڑتا ہے جن کا کوئی علم نہیں ہو۔ اور اس کا اب بہترین حل یہی ہے، کافی بنا لی جائے۔ ویلسیا مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کافی کے سامان کو درست کرنے لگی۔ مٹی کے تیل کے چولہے میں تیل کافی مقدار میں موجود تھا، اور ویسے بھی تیل ایک بڑے سے ڈبے میں رکھا ہوا تھا۔ یہاں مستقل قیام کے آثار نمایاں تھے، اور صورتحال سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مسٹر مارٹن ہوپ یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہوں گے۔ خیر، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ ویلسیا نے بہت ہی عمدہ قسم کی کافی بنائی اور ہمیں کافی پیتے ہوئے خود ہی ہنسی آنے لگی کہ کتنے اطمینان سے ہم اس ویران اور آسیب زدہ قلعے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اپنے مقصد میں ناکام رہنے کے باوجود کافی کی 2 پیالیاں پینے کے بعد ویلسیا نے پریشان سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، آپ جیسی شخصیت بھی کبھی کبھی نظر آتی ہے مسٹر شاہ۔ مس ویلسیا، بات دراصل یہ ہے کہ میں ایسے کاموں سے سخت بوریت محسوس کرتا ہوں جن کی تفصیل مجھے نہ معلوم ہو۔ اب آپ خود دیکھیے، آپ لوگوں نے کس طرح میرا وقت برباد کیا، اور اس کے بعد مجھے ایجنٹ نمبر 1 سے ملانے یہاں لے آئی، اور اب مسٹر 1 کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے احمقانہ کاموں کو میں اپنے لیے بہترین تصور کرتا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میرا بھی ان معاملات سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ کیا کہا جا سکتا ہے، آپ کے اندر ابھی تک بے اعتمادی موجود ہے، اس نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ٹہلتا ہوا اس کمرے سے باہر نکلا۔ اب میری خواہش تھی کہ میں اس قلعے کا پوری طرح جائزہ لے لوں۔ ویلسیا نے بھی میرے خیال سے اتفاق کیا اور ہم قلعے کے پورے حصے کا جائزہ لینے لگے۔ پھر ایک جگہ جب ہم قلعے سے دوسری جانب مڑے تو ایک دم چونک پڑے۔ ویلسیا کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ہم کو ایک انسانی جسم پڑا ہوا نظر آ رہا تھا جو ایک چوڑی سیل پر موجود تھا۔ یہ چوڑی سیل کسی قبر کے تعویذ کی طرح تھی اور اس کی یہاں موجودگی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ایک انسانی جسم کا اس پر موجود ہونا
ہمارے لیے کسی قدر باعث حیرت ہو سکتا تھا۔ ہم تقریباً دوڑتے ہوئے ہی وہاں پہنچے تھے اور قریب پہنچتے ہی ویلسیا کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی تھی، او میرے خدا، مسٹر مارٹن ہوپ۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ایک نگاہ دیکھنے ہی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو شخص اس چوڑی سیل پر پڑا ہوا ہے زندگی سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن لاش سے تعفن نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ اسے قتل ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ ویلسیا اور میں وہاں پہنچ گئے۔ ویلسیا کے بدن پر ہلکی ہلکی سی کپکپی طاری تھی۔ میں نے جھک کر مسٹر مارٹن ہوپ کو دیکھا جسے ویلسیا شناخت کر چکی تھی۔ ایک جوان آدمی تھا، انتہائی مضبوط جسم کا مالک۔ چہرہ بہت بھیانک ہو رہا تھا کیونکہ اس پر جگہ جگہ نشانات پڑے ہوئے تھے۔ دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، غالباً انہیں ضرب لگا کر پھوڑ دیا گیا تھا۔ آنکھوں سے بہا ہوا خون کانوں میں داخل ہو گیا تھا۔ سینہ، بازو، پاؤں، تمام ہڈیاں اس طرح ٹوٹی ہوئی تھی جیسے انہیں مضبوط پتھروں سے توڑا گیا ہو۔ پورا جسم اس طرح کچلا ہوا تھا کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ویلسیا نے میرا بازو پکڑا اور آہستہ سے بولی، میرے خدا، میرے خدا، تو مسٹر مارٹن ہوپ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو پھر اب یہاں سے واپسی کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ویلسیا نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولی، مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں مس ویلسیا؟ میں نے کہا۔ ویلسیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ عجیب بات تھی، میرے لیے انتہائی ناپسندیدہ شہباز احمد صاحب، جنرل حسن اور وہ دوسرے تمام لوگ جو مجھے ایسی مہمات میں جھونک دیتے تھے، آخر مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں جادوگر تو نہیں تھا کہ سارے معاملات کا پتہ لگانے کے بعد ان پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتا۔ یہ تو ایک طرح کی زیادتی تھی۔ مجھے ایسی مشکلات میں ڈال دیا جاتا تھا جن سے مجھے شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ویلسیا کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں خاصا الجھ گیا ہوں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں ایک بے حقیقت سی لڑکی ہوں اور اس سلسلے میں قصور میرا نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد بالآخر میں نے کہا،